آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جو وفاقی حکومت کی رپورٹ کارڈ جو اپنی سالانہ رپورٹ کارڈ ہوتی ہے اس کا جو ہے سیزن شروع ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے میں سیدھا APCC جو اینول جو ہے پلاننگ کوآرڈینیشن کمیٹی اس کی میٹنگ سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں. اور آج میں نے جس طریقے سے جو ہے حکومت کے چہرے پہ بے بسی دیکھی اس کو میں اپنے الفاظوں سے نہیں بیان کر سکتا. یہ وہی وفاقی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس نے معاشی ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے, معاشی جو ہے پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, پاکستان میں جو ہے لوگ خوشحال ہو گئے. لیکن آج جو منظر کشی حکومت کی ہی یہ سب سے بڑی APCC کی کمیٹی ہوتی ہے جس سے یہ بتاتے ہیں کہ اس سال انہوں نے کیا کھویا کیا پایا, اس میں جو ہے تفصیلات دی. سب سے پہلے تو جو وزیر پلاننگ ہے انہوں نے ایک بہت اسے کہتے ہیں کہ افسردہ سی تصویر دی کہ وہ 11 دفعہ جو ہے 11ویں دفعہ جو ہے 11واں سال یعنی کھیلیں گے الگ الگ وقتوں میں وہ وزیر جو ہے پلاننگ رہے. اور میرے خیال سے شاید پاکستان کی تاریخ میں 11 دفعہ یا 11 سال یہ واحد وزیر ہوں گے. لیکن اس پہ بھی وہ شکایت دو تھے کہ اگر یہ 11 سال ایک ساتھ ملتے تو وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے. لیکن 11 دفعہ الگ الگ موقعوں پہ وجہ سے وہ جو ہے تقدیر پاکستان کی نہیں بدل سکے. تو آج انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو شرح نمو جو اس سال کی GDP گروتھ ہے وہ 2.68% ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 2022 سے لے کے 2024 تک پاکستان کی شرح نمو فارم 47 کے حساب سے, ابھی فارم 45 نہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے فارم 47 کے حساب سے انہوں نے جو ہے خود وہ 1.5% سے لکھا. پاکستان کی آبادی جو ہے 2.5 یا 2.6% سے بڑھی. اس سال انہوں نے 2.68% جو بتائی. اس پہ میں نے ایک سوال کیا کہ 2.68 ہوتی یا 1.5 ہوتی یا 2 ہوتی کیا فرق پڑتا. تو 2.68 کوئی ایسی تو نمبر نہیں ہے کہ جس سے آپ جو ہے بڑے اس پہ نعرے لگا سکیں یا آپ کہیں کہ جی بڑی کارکردگی دکھائی ہے. تو کیوں اس میں آپ نے وہ ورڈ یوز کر لیتا ہوں دھاندلی کی ہے. تو اور میں نے اس میں بتایا کہ پاکستان میں, اور یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ پاکستان میں ہر سال جو شرح نمو کو دکھایا جاتا ہے اوپر, جب کچھ نہیں ملتا تو جو ہے مال مویشی ان کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے جیسے لائف سٹاک کہتے ہیں, اور ایک اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ جو چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں. اس سال بھی کچھ انہوں نے ایسے ہی کیا. اس پہ انہوں نے, اور میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جب شروع کے 9 ماہ میں پاکستان کا شرح نمو 1.5% بھی نہیں ہے تو ایک دم جو ہے آخری 3 ماہ میں آپ کہہ رہے ہو کہ 5.5% کی رفتار سے پاکستان کی شرح نمو بڑھ جائے گی. ایسا کیا جو ہے جو ابھی چل رہا ہے. تو اس پہ جو انہی کی وزارت کے چیف اکانومسٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 30% سے اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سولر سے بہت زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے. وہ ہم نے گنی نہیں تھی, تو وہ سولر کی بجلی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ شرح نمو بڑھ گئی ہے. جو ہماری آپ کی چھتوں پہ لگی ہوئی تھی جو سولر لگی ہوئی تھی جن کی, اس کی انہوں نے کارکردگی جو ہے اپنے کریڈٹ لے لیا 2.68%. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں بڑا لائف سٹاک میں ویکسینز وغیرہ لگائی ہیں, مال مویشی کی تعداد. بہرحال میں خود کراچی سے ہوں. کراچی میں تو اس وقت جو ہے جانور عید کے جو ہے جسے کہتے ہیں نایاب اور اتنے مہنگے ہو گئے کہ اگر اتنی ملک میں اچھی گروتھ ہوتی تو اس عید الاضحیٰ میں سب کو جو ہے اچھی قربانی کا موقع ملتا, سستی قربانی کا موقع ملتا. باقی آپ لوگ کو بھی صورتحال خیر پتہ ہونی چاہیے. اب اگلے سال کا انہوں نے یہ بولا ہے کہ شرح نمو جو ہے 4.2%. اب امپورٹنٹ کیا ہے, آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک اڑان پروگرام سب اڑ رہے تھے, اڑان یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مبارکبادیں دی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ 2029 میں پاکستان جو ہے $1,000 ارب کی اکانومی بن جائے گی. 2047 میں جب ہمارے 100 سال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ, آپ بھی سب مل کے انشاءاللہ, کہ $3,000 ارب کی ایک معیشت بن جائے گی.
لیکن اس کے لیے اس وقت بھی میں نے ایک سوال جائے گی لیکن اس کے لیے اس وقت بھی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کے لیے آج سے لے کر 2047 تک 9.5% کی رفتار سے پاکستان کو بھاگنا پڑے گا. 9.5% ہر سال. تو تب جا کے آپ یہ ٹارگیٹ کریں. تو اس سال تو پہلا سال گزر گیا 2.68 فارم 47 والی گروتھ. اگلے سال کا انہوں نے 4.2% ٹارگیٹ رکھا ہے. اب اس سال جو اب آپ سنیں گے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ 30 خود جو کہتے ہیں کہ تقریباً 15% جو ہے مین کراپ کی گروتھ گری جس میں 30% کپاس کی گروتھ گری. کپاس کا میرا حساب یہ کہ جو آپ کی جو ہے پھٹی جسے کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو $5 ارب اضافی خرچ کرنے پڑیں گے, درآمد کرنی پڑے گی. پھر گندم بھی جو ہے تقریباً انہوں نے 3-3.5 ملین ٹن کا, حالانکہ پہلے کہتے تھے 25 ملین ٹن آئیں گے, اب کہتے 29 ملین ٹن ہے. اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گندم 3 ملین ٹن شارٹ ہے, تو کم از کم $3 ارب کی گندم بھی آئے گی. یہ جو اس سال صرف زراعت میں کمی آئی ہے اس سے پاکستان کو اضافی $10 ارب کی امپورٹ کرنی پڑی. $10 ارب. اور یہ $10 ارب یہ آپ سیدھا سمجھ لیں کہ اس ملک کے کسانوں کا اور آمدنی کا نہیں. اور زراعت یہ جو کراپ مین کراپ تو یہ بنتا ہے آج $280 کا, ویسے تو 282 کا ہو چکا ہے. یہ بنتا ہے 2,800 ارب روپے. یہ ہمارے کسانوں کا اس سال نقصان ہوگا اور ہم یہ باہر سے اس ملک میں لے کر آئیں گے. مہنگائی کے بارے میں حکومت دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سال جو ہے 4.5%, یہ 4.7% ہے. اب حکومت نے خود اس کا کہہ دیا ہے کہ اگلے سال 7.5% کی مہنگائی جاری ہے. تو مہنگائی کا بھی انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ مہنگائی بھی 7.5% پہ جاری ہے. اب جو آج کی میٹنگ تھی میں صرف آپ لوگوں کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں اور بڑی ضروری ہے یہ بڑی اہم باتیں جو آج ہوئی ہیں جو میں نے کی ہیں. مقصد یہ تعمیراتی کرٹیسزم ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایز این اپوزیشن ہو رہی ہے. یہ ایک تعمیراتی ملک کی ڈائریکشن کا جا رہی ہے. دعوے اور حقیقت اس میں فرق ہے. آج جب احسن اقبال صاحب نے جب شروع کی ترقیاتی اخراجات پاکستان کے اس سال کے کتنے ہوں گے اور کیا صورتحال ہے, تو پاکستانیوں کے لیے سب سے بری خبر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سال ختم ہوا ہے اس سال پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی وہ 1,14,000 ارب تھی. اگلے سال یہ بڑھ کر ہو جائے گی 1,29,000 ارب. لیکن اس میں سے ترقیاتی اخراجات کا جو تخمینہ ہے وہ صرف 1,000 ارب. 1,000 ارب کا ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ ہے, جس کی وجہ سے احسن اقبال نے صاحب نے جو ہے وزیر پلاننگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس سال کوئی نیا پروجیکٹ وفاقی حکومت نہیں دینا چاہتی. دعویٰ کیا ہے صوبوں کو نہیں اپنا ابھی صوبوں کا تو ابھی بتاتا ہوں آپ کو, آگے چلے جیسے جیسے بات چلے گی. 1,000 ارب جو ہے وہ جو ہے اس سال وہ جو ان کی ترقیاتی اخراجات ہیں صوبوں کو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دے رہے, اور جو انہوں نے ایک وہ جو پوری سڑک اور یہ جو 2-4 چیزیں وہ اس کو شامل کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر خزانہ سے اور فائنانس سے 3,300 ارب کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ترقیاتی اخراجات رکھنے ہیں. توقع وہ کر رہے تھے کہ 1,600 یا 1,700 ارب روپے ان کو ملیں گے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیا فیکٹر آ گیا IMF, جس کی وجہ سے 1,000 ارب روپے ان کو دیے جائیں گے, جس میں 120 ارب روپے وہ جو ہم سے آپ سے 8 روپے پیٹرول کی جو ہمیں کنسیشن دینا تھا, وہ جو انہوں نے پیٹرول سستا نہیں کیا تھا اور کہا تھا بلوچستان میں سڑک بنائیں گے, 120 ارب وہ شامل ہے. یعنی کہ PSDP آپ کی جو ہے اس سال 880 ارب روپے ہے, جو نہایت ہی پریشان کن بات ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1,69,000 ارب روپے آپ کی انکم ہے اور اس میں آپ نے 1,000 ارب روپے بھی جو ہے PSDP نہیں رکھی. پھر دوسری پریشان کن بات یہ ہے کہ اڑان
جو پاکستان تھا اس میں بات ہوتی تھی ایکسپورٹس کی، اس میں بات ہوتی تھی انوائرمنٹ کی، اس میں بات ہوتی تھی پانی کی. ہائر ایجوکیشن 65 ارب روپے پچھلے سال انہوں نے رکھے تھے، اس کا بجٹ کاٹ کے 45 ارب کر دیا. تو تعلیم جو ہے اٹ از ناٹ اینی مور دیئر پرائرٹی. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، جب ڈیوالو ہو گئی یہ چیز تو یہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہے تو صوبوں کو اس میں اخراجات بھی بڑھانے چاہیے، لیکن صوبوں کے ساتھ بیٹھ تو جاتے، صوبوں کو بتاتے تو صحیح کہ اس سال ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے پلان میں یہ چیزیں شامل کریں. وہ یہ کہ مجھے فائنانس نے جھنڈی دکھا دی تو میں کہتا ہوں. پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں، فورم ہے، نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، اڑان پاکستان کا، جو انہوں نے ویژن دیا تھا، جو ویژن کے لیے ویسے مشہور ہے، ویژن 2010 2025 اڑان ویژن. اور نیشنل اکنامک کاؤنسل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو صوبوں کے پروجیکٹ 75% سے زیادہ ہو جائیں گے مکمل، ان کو ہم پرائرٹی میں مکمل کریں گے. انہوں نے ہمارے صوبے کے 90% 2 سڑکیں، ایک وہ لارنس پور تربیلا اور ایک جو ہے چترال کی سڑک، ان دونوں کا 90% مکمل کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا. یہ میں نے ان کو بتایا، میں نے ان کو گوش گزار کیا کہ ایسا نہ کریں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا جو ہے شور مچایا ہوا تھا، حالانکہ شرح سود 11% سے 22% پہ آپ لے کے گئے، 22% سے 11%، وہ بھی تاریخی بلند ترین سطح کوئی ایسی نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہو کہ مہنگائی جو ہے اب ہم 1% پہ لے آئیں، تو 11% شرح سود آپ نے کیوں رکھا ہوا؟ جب یہ ہو گیا تو اس سال آپ کو 2-2.5 ہزار ارب روپے بچنے چاہیے سود کی ادائیگی میں. اب سود کی ادائیگی میں یہ پیسے بچ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ان پیسوں کو جو ہے ہم پہ نہیں، ترقیاتی اخراجات میں اس میں کچھ پیسے ڈالیں. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی IMF جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی خسارہ کم کرنا ہے، اور IMF ہمیں نہیں اجازت دے رہا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. اس دفعہ 118 بقول فائنانس منسٹری کے یہ جو پلاننگ منسٹری کے کہ 118 پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، اور 118 پروجیکٹ وہ کہتے ہیں 1000 ارب روپے کے جو ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ ڈیلیٹ کر دیے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ترقی کی شرح میں نے آپ کو بتا دی کہ اگلے سال یہ کہہ رہے ہیں کہ 4.2% ہوگی. اس میں مہنگائی جو ہے 7.5% ہو جائے گی. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو برآمدات ہیں اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 35 ارب ڈالر کی انہوں نے تخمینہ رکھا ہے. درآمدات اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائیں گی، ملک کی 65 ارب ڈالر ہو جائے گا. اور ریمیٹنسز جو ہیں 39.5 ارب ڈالر کا انہوں نے تخمینہ رکھا ہے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے سال بھی اس ملک میں جو ہے گروتھ کا مسئلہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، اس سال یہ جو ختم ہوا ہے اس میں یہ زراعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری 0.6% گروتھ ہوئی ہے، لیکن اگلے سال یہ بڑھ کے 4.5%. ایسا کیا پالیسی ہے جو میں PSDP میں دیکھ رہا ہوں، پیسے نہیں دے رہے، ٹیکسز آپ نئے لگا رہے ہیں، تو اگلے سال بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بلی کے خواب میں چھچڑے گیلیں، یا کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں. پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سال مین کراپ جو ہے اس میں جو 13.5% کمی ہوئی ہے، اگلے سال اس میں 7% اضافہ ہو جائے گا. چلیں میں مان لیتا ہوں کہ اگلے سال 7% اضافہ ہو جائے گا، لیکن یہ پھر بھی 2022 میں جو آپ نے، کیونکہ 2022 میں اگر آپ 100 روپے کی مین کراپ آپ نے پیدا کی تھی تو 2024 میں 100 روپے کی تھی تو 2025 میں 87 روپے کی ہوتی. اب یہ کہہ رہے ہیں 6% اس میں اضافہ ہو گیا، تو یہ تو پھر 93-94 ہو گیا. تو یعنی کہ 2023 سے بھی آپ کے ملک میں زراعت جو ہے نیچے جا رہی ہے. تو ایک بڑی تکلیف ہے. اور یہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گندم اتنی پچھلے 2024 میں 32 ملین ٹن ہو گئی تھی، تو ابھی 29 ہوئی ہے، تو یہ اوپر آ جائے گی. اس طرح کر کے وشفل تھنکنگ انہوں نے یہ ساری کی ہے. بہرحال اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس صوبے کو کیا پیسے دے رہے ہیں. 1000 ارب روپے کا جو اس سال کا PSDP ہے، اس میں خیبر پختونخوا کو آپ لوگ ایک گیس کریں گے کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ 54 کروڑ. 54 کروڑ روپے مل رہے ہیں خیبر پختونخوا کو 1000 ارب میں.
جس میں تعلیم کے جو ہے ہائر ایجوکیشن کے 4 ارب. ٹھیک ہے نا. پنجاب کو انہوں نے رکھا ہے 1.6 ارب پہ. سندھ کو دیے 47 ارب. بلوچستان کو دے رہے ہیں 20 ارب اور 120 ارب روپے کی وہ جو ایک سڑک ہے وہ الگ. 120 ارب کی انہوں نے نیو اسکیم میں رکھا ہے. یہ پرانی اسکیم میں بتا رہا ہوں, کوئی نئی اسکیم کسی صوبے کو نہیں دی. یہ بلوچستان کی وہ جو سڑک ہے نیشنل امپورٹنس میں اس کو رکھ کے یہ ہائر ایجوکیشن جو 65 ارب سے 45 ارب کر دی ہے انہوں نے, تو ہمارے 6 ارب ہمیں مل رہے تھے, اب وہ 4 ارب ہے. اس میں کٹوتی ہو گئی ہوتا. پھر اس کے بعد سندھ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 47.1 ارب. سندھ کے بھائی بھی ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذوں میں ہے, یہ آتے نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کب سے K4 بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے. بلوچستان کے لیے اچھی بات ہے, وہاں پہ حالات بھی خراب ہیں, اور ہم نے وہاں پہ ایسا کی ایک بات بولی کہ ہم اپنا کسی سے موازنہ نہیں کر رہے, کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے کہ اس کو زیادہ دو ہمیں, جیسے اکثر دوسرے صوبے کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ یہ ان کا شاید اس سے زیادہ ہی حل ہو. ہمیں آپ جو یہ دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کے پی اور بلوچستان کے معاشی بول رہا ہوں, سیکیورٹی کے حالات کوئی مطلب فرق نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ بھی یہ بات ہوتی ہے, تو وہاں کے لیے اسپیشل پیکیجز اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. پھر اس کے بعد جو گلگت بلتستان اور کشمیر ان کے لیے انہوں نے رکھے ہیں, گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے رکھے 37 ارب, اور کشمیر کے لیے رکھے ہیں انہوں نے 45 ارب. اور ہمارے جو مرج ایریا ہے, کیونکہ اس کو بھی اسپیشل ایریا جو فاٹا جس کو کہتے تھے, اس کے لیے 70 ارب ماشاءاللہ رکھے ہیں. میں آپ کو 70 ارب میں بتا دوں کہ ہمیں اس سال ابھی تک اس میں سے اس سال بھی 70 جو سال ختم ہو رہا ہے رکھے تھے, اس 70 میں سے 34 ارب ہیں. تو جو خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا اس وقت آپ ساروں کو پتا ہے کہ کتنا پریشان کن وہاں پہ حالات ہیں, وہاں پہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے. اگلے سال کے لیے بھی ہمارے انہوں نے 70 ارب رکھے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کر کے آیا ہوں 55 کروڑ 55 کروڑ 55 کروڑ 54.5 ہی موٹا موٹا لے لیں, یہ ہمارے لیے رکھے ہیں. پنجاب کے لیے 1.6. ٹھیک ہے نا. اب جو اس سے زیادہ بڑی بات ہے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ بڑے صوبوں کو احساس کرنا چاہیے. اس سال وفاقی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ 1000 ارب ہے. پنجاب اور سندھ کی ADP پر وفاق سے بڑی ہے. وفاق اور پنجاب جو ہے ابھی جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہماری 1000 ارب کی اگلے سال ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا اپنا صوبائی پنجاب کا, اور سندھ 1100 ارب. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پنجاب کہہ رہے ہیں 1000 ارب کے قریب, اور سندھ کہہ رہے ہیں 1100 ارب روپے کے قریب ان کی ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگی. اس کے مد مقابل اگر میں اپنے صوبے کی بات رکھوں تو ہم بڑی جسے کہتے ہیں کہ 165 ارب روپے ہمارے پاس ایک بچیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ضم شدہ علاقہ ہے اس کے جو جاری اخراجات ہیں وہ بھی وفاق نہیں ہے. اس سال ابھی تک ہم نے ضم شدہ علاقے کے ترقیاتی اخراجات میں 20 ارب اپنی جیب سے دیے, اور تقریباً 40 ارب روپے اس کے جاری اخراجات کے 60 ارب اپنے پاس سے دیے. تو ہمارے جیسے صوبے کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے گی. وہ تو ہم کہتے ہیں 2500 ارب ہے, چلے ہم سال تو سال چل لیتے ہیں نا. ابھی اس سال وفاق سے ہمیں, جو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, تقریباً 300 ارب روپے کم آئیں گے. 300 ارب روپے کم آئیں گے. NFC میں جو اب تک اپریل مئی تک کی انہوں نے جو پیمنٹ ہمیں کرنی تھی, جو ہر مہینے پوری ہونی چاہیے, اس میں 40 ارب 42 ارب روپے کم ملے. پھر ایک اور خبر بھی سن لیں کہ جو 1000 ارب جو ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوئی ہے, لیکن اوور ایسٹیمیٹ کر کے صوبوں کا بجٹ اضافی بن جاتا ہے. 1000 ارب سے میں آپ کو بتا دوں صرف KP کو 90 ارب روپے کم آئیں گے. 90 ارب روپے, ابھی جون کا مہینہ باقی ہے. اسی طریقے سے سندھ کو 130 سے 35 ارب روپے کم آئیں گے, اور پنجاب کو 250 ارب سے کم آئیں گے.
تو یہ جو ہم تخمینہ، جو میں یہی بات کر رہا تھا کہ فارم 47 کے تخمینے ہم ریئلسٹک بات نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ملک کے بجٹ میں اٹھا آ سکتا ہے. ہمیں 90 کم آئیں گے تو بلوچستان کو 50 سے 60 ارب روپے. یہ میں مئی تک کی بتا رہا ہوں، جون کا بھی یہ فائنل حساب آنا ہے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو سرپلسز ہیں، جو 1200 ارب روپے کے جو دینے تھے، وہ 30 جون کو اصل پتہ لگے گا کہ یہ 1200 ارب روپے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مشکل ہو جائے گی، اور ہمیں تو بار بار ہم جو ہے وفاق کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہمارے جو آپ نے بجٹ میں ڈالے تھے وہ پیسے دے دو. چلو ریونیو شارٹ فال تو ایک الگ چیز ہے، دوسرے ڈالے تھے وہ دے دو. تو تصویر جو میں مانگا تھا انہوں نے جو منسٹری نے، وہ بھی بہت کم ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ترقیاتی اخراجات میں وہ اتنے پیسے نہیں ہوں گے وافر، تو وہ اس کو انہوں نے بہت کم کر دیا. تو جو حکومت اندازہ لگا رہی ہے کہ جو فارن پروجیکٹ سے جو ڈالر اس ملک میں آنا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 1/3 رہ جائے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں بیلنس آف پیمنٹ کا امبیلنس بھی ہو سکتا ہے. میں ورڈ یوز کروں گا بڑی احتیاط سے، بیلنس آف پیمنٹ کا امبیلنس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اوور آل پکچر ہے. اور بے بسی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ترقی کی باتیں کرتے ہیں، ہم اڑان پاکستان سے ہم کہتے ہیں 3000 ارب ڈالر، اور ہمارے جو ترقیاتی اخراجات 1000 ارب، جو جی ڈی پی کا آدھا فیصد یا پونا فیصد بھی نہیں رہے گا. اور اس کے مقابلے میں جو بڑے صوبے ہیں وہ آج وفاق سے بڑی پی ایس ڈی پی کر رہے ہیں، اے ڈی پی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان پہ مہربانی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا 47 ارب پروجیکٹس، آن گوئنگ اسکیمز بے تحاشا. تو یہ اوور آل صورتحال ہے. تو اگلے سال بھی جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جو ہے کوئی معجزہ ہو جائے. اور یہ جو 4.2% حکومت خود بول رہی ہے، جو ترقیاتی اخراجات اور جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اگر 2-2.5% وہ بھی فارم 47 سے لانی پڑے گی. 45 کی تو بس کی بات نظر نہیں آئی. آپ لوگ پتہ نہیں خبر بنا لیں گے کہ خیبر پختونخوا ڈیریل کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. خیبر پختونخوا حکومت نے اس دفعہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں بڑھ چڑھ کے جو ہے تعاون کیا. ایون اڑان پاکستان بھی جب آیا، ڈسپائٹ دا پولیٹیکل ڈفرینس، تو کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ جی یہ شاید پاکستان کی ترقی سے جیلسی ہے یا یہ ہے. تو اس میں بھی ہم نے جو ہے کوئی ایسی چیز بدتمیزی نہیں کی، اور یہ وفاقی حکومت بھی کہتی ہے. لیکن جو حالات دیکھ رہے ہیں، جو آج میں ایک صوبے کا نام نہیں دوں گا، میرے ساتھ تھے وہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ریونیو کی وجہ سے سرپلس کی توقع تھی، سرپلس کو چھوڑے ہم ڈیفیسٹ میں چلتے ہیں. یہ اب 4th کوارٹر جو ہے یہ جو ہے بتائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے. اور جو ہے یہ انٹرسٹنگ ہوگا. اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ باقی ہمیں ایک تو نیا پروجیکٹ ملا نہیں. ایک جو ہے ہماری 2 روڈیں تھی، لارنس پور تربیلا، جو 90% وفاق کمپلیٹ کر چکا تھا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا. 10% آخری نہیں کیا. اپنی پالیسی کی کہ جو ہم نے 75% مکمل کر لیے اس کو دیں گے. اور ایک ہے بونی گزار تورخاؤ روڈ چترال، جو آپ کے داسو ڈیم اور وہاں سے جو ہے سارا اس کی ساری، اس کو بھی 90% مکمل کر کے ڈیلیٹ کر دیا. تو بڑی جیسے کہتے ہیں جلد بازی کی نہیں، میں کہوں گا پینک میں جو ہے شاید اس دفعہ کیونکہ فنڈ ہی نہیں دیے گئے. اور میں بتا رہا ہوں کہ آج احسن اقبال صاحب جو ہے نا بڑے اداس، اور ان کے اندر کرنٹ نہیں تھی جو ہمیشہ بولتے ہیں. تو اور ان کا اپنا اڑان پروگرام، میں نے یہاں تک بولا ان کے ایک ادارے کے بندے کو کہ یار کم از کم کوئی سوچی بارڈر کے لیے جو آپ نے اتنے اڑان پروگرام کی تھیم دی تھی 5 E's کی، ایکسپورٹ اور انوائرمنٹ اور اکویٹی اور یہ ساری، ان میں سے کوئی ایک اس پی ایس ڈی پی 1000 ارب میں کوئی ایک پروجیکٹ تو ڈال دیتے، ایک تو ڈال دیتے کم از کم فیصد رکھنے کے لیے. صوبے نے 26 پروگرام دیے، 26 اسکیمیں دی. اور احسن اقبال صاحب ہمارے پاس آئے تھے کے پی میں، انہوں نے کہا تھا کہ 50-50 ہوگا، آپ ہمارے اڑان پروگرام کی تھیم پہ جو ہے پروجیکٹ دیں تو 50% ہم دیں گے. وہ ہم نے دی تو ایک بھی وہ بھی نہیں ڈالی. تو اڑان پروگرام تو اڑ گیا جی اس دفعہ، اس سال میں تو اڑ گیا. باقی کی صورتحال نہیں پتا. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی بتا دی. تیسری بات یہ کہ جو ریونیو شارٹ فال ہوا ہے، اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ صوبے اپنے سرپلسز کو کیسے دیکھتے ہیں.
میرا تو سرپلس سر سیدھی سی بات ہے، مرج ایریا کی ہم محرومیت، کیونکہ وہاں پہ بہت حالات خراب ہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں، ہم نے اپنی جیب سے تقریباً 60 ارب روپے مرج ایریا کو اپنے فنڈ سے دیے، اس کے باوجود ہم ایک اچھا ڈیسنٹ سرپلس دے رہے ہیں، اس کے باوجود یہ واحد صوبہ ہے جس کے 709 ارب روپے مجموعی قرضہ ہے، اس کے 150 ارب روپے کے قریب ہم نے اپنے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ میں الگ سے لگا۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور ہماری طرف سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ جی جو ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے۔ سب سے زیادہ پرابلم ابھی میں بتا دوں ان کی اپنی اتحادی اور اپنے صوبوں سے ہی آئی ہے، یہ ساری اوور آل سچویشن ہے۔ رہا سوال اب اگلے سال یہ جو ہے آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے 35 ارب ڈالر، اگلے سال یہ جو خود جو ہے مینوفیکچرنگ کا ہدف انہوں نے رکھا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منفی 1.5% اس سال ہے، منفی، اور 2022-23 میں جب یہ آئے تھے تو منفی 10% تھی، منفی 9.8%۔ اگلے سال یہ کہہ رہے ہیں 3.5% بڑھے گی، تو لارج اسکیل اگر 3.5% بڑھے گی تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے جو ہے چھلانگ مار سکتی ہے، جب کارخانوں کا آؤٹ پٹ ہی 3.5% سے بڑھے گا۔ اور دوسرا ایگریکلچر بھی جو ہے 2000 میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ 23 سے جو ہے اگلے سال کی گروتھ کے باوجود بھی 7% فیصد ہوگی، تو پاکستان کے پاس کوئی بچے گا تو ایکسپورٹ کریں گے نا، ادھر تو اگلے سال میں نے ایک اور بات بھی بتا دی، 10 ارب ڈالر کی جو ہے زراعت کی مصنوعات اس سال منگانی پڑیں گی، جو اس سال صرف ایگریکلچر میں نقصان ہوا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ ایک صوبے کی جو اس کی زراعت کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے ہوا، گندم ہو گیا، کپاس ہو گیا، تمام ایریا انڈر پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئے، تو یہ کسی نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور اشتہارات کی بھرمار ہے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا جو ہے نا زیادتی کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ تو آپ کو بتا دیتے ہیں بڑی بات، ہم نے اگر کسی صوبے میں ترقی ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹیکس ہوتا ہے نا، ہماری جو اون سورسز ٹیکسز ہیں، ہم نے جو ٹیکس کلیکشن میں 35% ہمارا اضافہ ہوا ہے، ایف ڈی آر کا 25-26% ہوا ہے، اور ہمارا جو نان ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 55% ہوا ہے۔ مجموعی طور پہ ہماری اوور آل ٹیکس کلیکشن صوبے کی 45%، جوس 45-45%۔ اس کے علاوہ ترقیاتی اخراجات ہم نے پہلی دفعہ ایسا یہ واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا جس نے جو بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کا اعلان کیا، سارے اس میں اکنامک رپورٹر بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنا اعلان کرتے ہیں اس سے کم خرچ ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے اپنا جو بجٹ دیا ہے اس سے 29% ترقیاتی اخراجات میں اضافی خرچ